میں آپ کو بتا دوں یہ شب برات والی رات ہے، آزادی والی رات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر تمام مخلوق کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے 7 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کیا آپ بھی اس 7 لوگوں میں سے ہیں؟ نمبر 1، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی گناہ معاف نہیں ہوتے۔ نمبر 2، وہ جس نے والدین کے ساتھ گستاخی کی، والدین کا جو نافرمان ہو، اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ نمبر 3، چغل خور کی بخشش نہیں ہوتی، جو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، گناہوں سے معافی چاہیں۔ اور نمبر 4، تکبر کرنے والا جو دلوں میں کینہ خراس بھر کے رکھا ہے لوگوں کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا، یہ کینہ رکھنا دلوں میں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، تو اس کو آج سے توبہ کر لیں، اس کو نکال لیں، ورنہ آپ کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ جو آدمی اپنے شلوار کو، اپنے پینٹ کو، اپنے قمیض، اپنے دھوتی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر آپ رکھتے ہیں اپنے شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے یا اپنے پینٹ کو، تو آج سے توبہ کریں اور اپنے پینٹ اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ نماز کے وقت تو اوپر کر لیتے ہیں، صرف نمازوں میں ضروری نہیں، بلکہ یہ 24 گھنٹہ زندگی میں ہر وقت اپنی شلوار، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اور نمبر 6 یہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں بھی، وہ ہے شرابی، جو شراب پیتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور نمبر 7 ہے قاتل، جس نے کسی کو قتل کر دیا، جس نے کسی بیچارے کو جان سے مار دیا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ ان 7 افراد میں سے اگر آپ بھی ہیں، آپ کے اندر ان میں سے کسی چیز میں کمی ہے، تو فوراً توبہ کریں۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ نافرمانی کر رکھی ہے تو آپ والدین کو منا لیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو شراب کو پینا چھوڑ دیں، اگر آپ چغل خوری کرتے ہیں تو چغل خوری کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کو نکال لیں۔ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شب برات میں آپ 3 کام کریں بس، اس کے علاوہ جتنی بھی کام ہیں وہ سب فضول ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شب برات کی رات میں آپ عبادت میں کثرت کریں گے، عبادت میں زیادتی کریں گے، عبادت کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں گے۔ اس رات کے اندر جاگنا اور جاگ کر عبادت کرنا یہ افضل ہے، لیکن اگر ہم نے رات کو جاگا، عبادت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی، تو یہ آپ کا رات کو جاگنا، عبادت کرنا، یہ سب بیکار ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے آپ رات کو سو جائیں لیکن فجر کی نماز ضرور پڑھیں۔ دوسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے ایصال و ثواب پہنچانا، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور ہر سال جانا یہ بدعت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار گئے ہیں، اس لیے آپ بھی قبرستان ایک ہی بار جائیں، ایک ہی مرتبہ جائیں۔ لیکن اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کر ٹھٹھے بازی کرنا، گروہ بنا کر جانا، مزے لینا، یہ سب بکواس ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو دن میں روزے رکھنے ہیں، اور اس نیت سے روزے رکھنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کو روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15، یہ 3 دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس نیت سے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کام ہیں، خرافات ہیں، یہ سب بیہودہ اور فضول چیزیں ہیں۔ راتوں کو پٹاخے پھاڑنا، راستوں پہ کھڑے ہو کر شور و شغب کرنا، مسجدوں میں ہجوم بنا کر، جماعت بنا کر آنا اور عبادت میں لگنا، یہ سب بیہودہ اور بکواس چیزیں ہیں، فضول چیزیں، اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔